اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روزانہ کی طرح قرآن مجید کی تجوید کو بہتر بنانے کے لیے آج بھی سبق اپلوڈ ہو رہا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تجوید بہتر بنانا چاہتے ہیں، قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل پر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، روزانہ کا سبق سن لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید سے دوستی اور محبت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر اس کی تلاوت اچھے طریقے سے کرنا نماز میں، اور نماز کے علاوہ اس کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنا، اس طرح صحیح پڑھنا کہ اس کے معنی تبدیل نہ ہو، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو آج یہ دو لفظ ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَنظُرُ الْمَرْءُ۔ آج ہم ان الفاظ کو ملانا اور ہجا کرنا سیکھیں گے۔ سبق کو غور سے سنیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پچھلے ویڈیوز میں چھوٹے چھوٹے الفاظ گزر چکے ہیں، اب بڑے الفاظ شروع ہو رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے لفظ نہیں دیکھے تو ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے آپ سنیں کہ کس طرح اس کو ہجا کرتے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، واو کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف کے نیچے زیر ہے، واو زبر و، حمزہ زیر ای۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب اس کو حمزہ پڑھ رہے ہیں اور یہ الف ہے، تو اس بات کو سمجھیے کہ الف جب خالی ہوتا ہے، الف پر جب زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی تو ہم اس کو الف پڑھتے ہیں، اور الف پر جب کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس صورت میں الف کو حمزہ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ واو زبر و، حمزہ زیر ای، و ای، ذال زبان توڑی باہر نکالیں گے، ذال کو نرم پڑھیں گے۔ ذال کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد ہے لام، لام کے اوپر جزم ہے۔ الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ذال اور لام کو آپس میں ملائیں گے۔ کس طرح؟ ذال لام زبر ذل، ذال لام زبر ذل، وَإِذَا وَإِذَا، میم واو زبر مو، میم واو زبر مو، واو کے اوپر جزم ہے تو میم اور واو کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ وَإِذَا الْمَوْ، اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس کو۔ حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، اب پیچھے سے ملائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، دال زبر دا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، تا پیش تو، یہ نقطوں والی تا ہے، گول تا باریک پڑھیں گے، تا پیش تو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، سٹاپ کریں گے تو گول تا کو ہا سے تبدیل کریں گے، وقفاً۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، یہ مکمل آیت سورہ تکویر میں موجود ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اگلا حرف دیکھیے، يَنظُرُ الْمَرْءُ، یا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد ہے نون، نون کے اوپر جزم ہے تو یا اور نون کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی لام اور را، یہ 8 حروف جب آ جائے تو نون ساکن پر غنہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں نون ساکن کے بعد غا ہے،
تو نون ساکن پر غنہ کریں گے اس طرح یا نون زبر یا، یا نون زبر یا، غا پیش غو، زبان تھوڑی باہر نکالیں گے غا کو پڑھتے وقت، غا پیش غو، ینغو، ینغو، را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے لام، لام کے اوپر جزم کا نشان ہے تو را اور لام کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے، کس طرح را لام پیش رول، را لام پیش رول، ینظرل، ینظرل، میم را زبر مر، میم کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر جزم ہے تو میم اور را کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے، میم را زبر مر، را ساکن ہے تو را سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، اگر را سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف میم پر زبر ہے تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، میم را زبر مر، ینظر المر، ینظر المر، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، ینظر المرء، ینظر المرء۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، وقفا ینظر المرء، وقف میں آخر والے حرف حمزہ کو سائلنٹ کریں گے، وقفا ینظر المرء۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔